السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے مسافر کی نماز مقیم امام کے پیچھے کس طرح ہوگی۔ اسی طرح سے مقیم کی نماز مسافر امام کے پیچھے کس طرح ہوگی، اور مسافر جو ہے وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا جب وہ امامت کرائے گا مقیم کی۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 101 میں: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مسافروں کو کہ جب تم سفر کے نیت سے گھر سے نکل رہے ہو تو پھر اگر تم 4 رکعت کی نماز کو ظہر، عصر، عشاء، اگر ان میں سے صرف اگر تم 2 رکعت پڑھتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مغرب کی 3 رکعت 3 ہی پڑھی جائے گی مسافر کے لیے، اسی طرح سے فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے لیے یہ رخصتی دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقہ کیا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے کہ جب آدمی اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے پہلی دلیل رکھتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے سفر کی نیت سے باہر نکلتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور جب مدینہ سے ذوالحلیفہ کے پاس جاتے، اس مقام پر پہنچتے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے اور ان کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 690 ہے، 1583 ہے اور 1581 ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1089 ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 546 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے،
کیونکہ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1575 ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1102 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 2 رکعتیں یعنی مغرب کی 3 رکعتوں کے علاوہ 4 رکعت والی نمازوں میں سے 2 رکعتیں پڑھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے شروع میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھنے لگے۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سفر کی حالت میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سفر کی حالت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سفر کی حالت میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے، سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ صحابہ بھی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 4 رکعت پڑھنے لگے، تو یہ ان کا عمل ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح سے اسی کے آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم امام کے پیچھے یا اس کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعتیں مکمل کرتے، اور جب اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1080، 1082، 1102، المشکات کے اندر حدیث نمبر 1347، اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1590 اور 694، الموطا کے اندر امام مالک کی حدیث نمبر 342 اور مسند صافی کے اندر صفحہ نمبر 227 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسافر مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھے گا یا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پورا نماز پڑھے گا۔ پتہ چلا کہ مسافر مقیم امام کے پیچھے، مقیم کون ہوتا ہے؟ جس جگہ پر وہ ہمیشہ رہنے والا ہو، اس جگہ پر اگر مقیم آدمی اگر امامت کراتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی مسافر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھا رہا ہے تو 4 رکعت پوری پڑھے۔ اسی طرح سے 3 رکعت والی نماز پڑھا رہا ہے تو پوری 3 رکعت والی نماز پڑھے۔ جیسے مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے تو پوری مغرب کی نماز پڑھے، فجر کی پڑھا رہا ہے تو پوری فجر کی نماز 2 رکعت پڑھے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا۔ اسی طرح سے جب مسافر اکیلے تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھا کرتی تھی، جیسا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 1457 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 8189 ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر کلام ہے، یہ روایت کو کچھ لوگوں نے منقطع قرار دیا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اسی عمل کے مطابق سفر کی حالت میں نماز ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دلیل نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مسافر جب اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، اور جب مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو پوری 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسند احمد کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے سنن کبریٰ للبہقی کے اندر حدیث نمبر 1914 اور 1915 اور 1913 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ
مسافر اگر اکیلے نماز پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھے گا، اور مقیم امام کے پیچھے اگر پڑھے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اکثر ائمہ محدثین سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے، جیسے حسن بصری ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، امام زہری ہیں، امام قتادہ ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ وغیرہ ہیں۔ ان کے نزدیک اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے 1 رکعت یا اس سے زیادہ پائے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر 1 رکعت سے کم پائے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ دیکھیے الفتح ربانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 281 پر۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آئے تو جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر کہتے اے مکہ والوں تم اپنی نماز پوری پڑھو کیونکہ ہم تو مسافر ہیں۔ دیکھیے الموطا امام مالک حدیث نمبر 341 پر، اور عربی نسخے کے اندر حدیث نمبر 379 پر۔ اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 4359 پر، 4369 پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 3861 ہے، اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 اور 126 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ مسافر امامت اگر کرائے گا مقیم لوگوں کی تو مسافر کتنی رکعت پڑھے گا؟ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا۔ پھر جو اس کے پیچھے مقیم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو وہ کہے گا کہ آپ لوگ 4 رکعت پورا پڑھیے۔ اگر وہ جوہر کی پڑھا رہا ہو، عصر کی پڑھا رہا ہو، عشاء کی پڑھا رہا ہو تو ان کو حکم دے کہ آپ لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیجئے، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو مسافر امام 2 رکعت پڑھے گا اور مقیم مقتدی یہ 4 رکعت پڑھیں گے، نمازوں کو مکمل پڑھیں گے، وہ قصر نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، صفوان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عیادت کرنے آئے۔ صفوان بن عبداللہ ان کی طبیعت خراب تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے ان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھائے، پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم اٹھے اور نماز کو پورا کیے۔ دیکھیے الموطا امام مالک حدیث نمبر 343 اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 4373، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157، اسی طرح سے امام طحاوی کی شرح مانی الاثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، عصر کا یا عشاء کا، تو وہ مسافر امامت اگر کرائے گا تو 2 رکعت پڑھے گا، اور اس کے پیچھے وہاں کے رہنے والے جو مقیم ہوں گے وہ 4 رکعت پڑھیں گے، اپنی نماز کو مکمل کریں گے، پوری پڑھیں گے، وہ قصر نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، مسافر اگر سفر کر رہا ہو تو کیا وہ فرض نمازیں سواری پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جان لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازیں، وتر کی نمازیں، یہ سب سواری پر پڑھتے تھے، لیکن فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہیں پڑھتے تھے، سواری سے اتر کر کے پڑھتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب سفر کر رہے ہوں تو جب سفر ختم ہو جائے تو بہتر افضل یہی ہے کہ جہاں پر اتریں وہیں پر اپنی فرض نمازوں کو ادا کر لیں، کیونکہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر سواری پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قبلے کا پتہ نہ چلے تو پھر آپ نہ پڑھیں، کیونکہ اگر قبلے کے ہٹ کر کے نماز پڑھیں گے فرض،
تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر فرض نمازیں ادا نہیں کرتے تھے بلکہ نوافلیں پڑھتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1097 ہے، 1099 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 711 پر ہے. اسی طرح سے الحاکم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی پر نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ یقین کے ساتھ یہ پتا کر کے کہ قبلہ ادھر ہی ہے. تو قبلہ رخ کا جب پتا ہو جائے کہ قبلہ رخ بالکل صحیح سمت میں ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر پتا نہ ہو تو بہتر افضل یہی ہے کہ آپ جب سفر ختم کریں جہاں، وہاں پر آپ اپنی اس چھٹی ہوئی نماز کو ادا کر لیں، پڑھ لیں. اسی طرح سے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 میں، الموطا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک مرفوع حدیث اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں گئے، آپ نے وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے اور حکم دیے کہ اے مکہ والوں، تم لوگ اپنی نماز مکمل کر لو، پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں. تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1229 ہے. اسی طرح سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 545 پر ہے، لیکن اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، جو کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی علی بن زید بن زیدان جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا اس کی سند ضعیف ہے. تو اس تعلق سے اس حدیث کو دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے میرا جس دوستوں اور بھائیوں، احناف بھائی کی ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ان کی کتاب در مختار جو کہ اردو مترجمہ ہے، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 596 میں، اور باب ہے کتاب الصلاۃ، اس کے اندر کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ مسافر امام کے پیچھے مقیم کی اقتدار درست ہے، صحیح ہے، لیکن اگر مسافر امام 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتا ہے تو مقیم اٹھیں گے، وہ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ سلام پھیرے بغیر اٹھیں گے اور بقیہ اپنے 2 رکعت مکمل کریں گے. لیکن ان 2 رکعتوں میں وہ قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ جتنے دیر تک سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے اتنے دیر تک وہ خاموش رہیں گے، خاموش چپ چاپ کھڑے رہیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اس طریقے سے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے. تو یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے ہر نماز کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے مقتدیوں کے تعلق سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جس نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. کتاب القراءۃ صفحہ نمبر 47 کے اندر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو پتہ چلا کہ مقتدیوں کو بھی ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے مسافر امام کی نماز، مسافر امام کے پیچھے مقیم کی نماز کس طرح ہوگی اور مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز کس طرح ہوگی، یہ میں نے پوری تفصیلات پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و